بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ٹیچر حمزہ جب میرے لیے چائے بنا کر لائے تو ایک دم سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ میرا دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا اور میرا سارا دھیان ان کی دھوتی کی طرف تھا جس سے ان کا کانٹا مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا۔ سر آپ کے گھر والے کب تک آئیں گے؟ کیوں مشل کوئی کام تھا؟ سر حمزہ نے مجھ سے یہ بات کی تو میرا تو سر چکرا گیا کہ میں اب ان کو کیا جواب دوں۔ جیسے تیسے کر کے میں نے بات ہی پلٹ دی۔ سر میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں پہلی بار آپ کے گھر آئی ہوں تو سوچا آپ کی امی سے ملوں، ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی نا، بس اسی لیے میں نے بات کو بدل ڈالا۔ سر کو شک نہ ہوا کہ میں ان کے گھر پر کیا کرنے آئی ہوں، کیا بات کرنے آئی ہوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے اپنے دل کی بات کہہ سکوں اور اپنی مچھلی کو کیسے سر حمزہ سے دور رکھوں۔ میری مچھلی دن بہ دن سر حمزہ کو دیکھ دیکھ کر مچل رہی تھی اور روزانہ پانی بھی آ جاتا تھا۔ ٹیچر حمزہ شاید میرے جذبات سمجھ گئے ہوں گے لیکن یہ میرا وہم تھا۔ ٹیچر حمزہ بولے بھالے بن رہے تھے اور ان کے دل میں کیا ہے میں اس سب سے واقف نہ تھی۔ وہ تو چھپے رستم نکلے جب سر اچانک سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اب میں حیران بیٹھی تھی کہ یہ سر حمزہ ہی ہیں کیا، کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سر حمزہ میرے ساتھ ایسا کچھ کریں گے۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جب میں چاہتی تھی جو میں چاہتی تھی ویسا ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ سر میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، یہ کیسی فری لڑکی ہے۔ میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور یہ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں رہی ہے۔ میں نے سر حمزہ سے کہا کہ سر حمزہ آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ سر حمزہ نے کہا کیوں آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے، آپ بھی تو یہی چاہتی ہیں نا۔ میرے قریب آنا تمہاری دوست نازیہ نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ نازیہ کی بچی کتنی تیز نکلی، مجھے تو مروا دیا آج۔ مجھے سر کے ہاتھوں سے اپنی خیر نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ سر گھر میں اکیلے تھے، ان کے گھر والے موجود نہیں تھے۔ سر مجھے کہنے لگے کہ میشا اگر تمہارا دل میں یہ سب کچھ تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ سر مجھے شرم آتی تھی اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتی، اور ایسی بات بھلا کوئی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ میری مچھلی آپ کے کانٹے کے انتظار میں رہتی ہے۔ اور سر آپ کو ایک بات بتاؤں، آج نا حاشر مجھ پر بڑا مہربان ہو رہا تھا۔ وہ تو مجھے نازیہ نے بتایا کہ حاشر کو اب کوئی لڑکی منہ نہیں لگاتی اور اس کا کانٹا بڑے دنوں سے پیاسا ہے، لیکن سر میں اس کی باتوں میں نہیں آئی کیونکہ میری بلی کو تو آپ کے کانٹے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ یہی سوچتا ہوگا کہ میں اس کی جال میں پھنس جاؤں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں۔ اور پھر سر مجھ سے کہنے لگا کہ چھوڑو سب باتیں، چلو آؤ اب کمرے میں چلتے ہیں اور تیری بلی کو میں سیراب کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میرے گھر والے واپس آ جائیں۔ میں سر حمزہ سے لڑنے لگی کہ آپ کے گھر والے آپ کے لیے لڑکی دیکھنے گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ نازی نے آپ کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، پھر بھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ اس رشتے کے لیے مان رہے ہیں۔ پاگل، میں نے صرف گھر والوں کی تسلی کے لیے ان کو بھیجا ہے، میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے 35 سال اور ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں نے ان کا دل خوش کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں شادی نہیں کرنے والا، اگر میں شادی کروں گا تو صرف تم سے کروں گا۔ سر نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے بلکہ مجھے ایسے ہی رکھیں گے اپنی دوست بنا کر۔ اچھا چلو میشا، اب تو سب کچھ کلیئر ہو گیا نا، تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی، اب اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تمہیں کیا بتاؤں، مجھ سے تو ایک منٹ بھی صبر نہیں ہو رہا۔ جب سے نازیہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تب سے میں بے چین پھر رہا تھا کہ کب تک تم اپنے دل کی بات کرو گی اور کب میں اپنے کانٹے کو خوش کروں گا۔ سر آپ بھی نہ بس حد ہی کر دیتے ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، جتنا میں آپ کو شریف سمجھتی تھی ویسے آپ نہیں ہیں۔ آج مجھے آپ کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ کتنے بڑے شریف ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑا کہکا لگا کر کہا اور حمزہ سر مجھے ہنستے ہوئے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں جو چاہتی تھی وہ میرے ساتھ ہونے والا تھا اور میرا آج پہلا تجربہ تھا۔ اس بارے میں نے اپنی دوست سے سنا تھا لیکن اس کو کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ آج پہلی بار مجھے موقع مل رہا تھا سر کو خوش کرنے کا۔
टीचर अब मुझे ऐसे झूल आ रहे थे, मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर रही थी और वो मुझे मुसलसल झुला रहे थे। झूले की रफ्तार कभी ज़्यादा हो जाती और कभी कम। झूला मुसलसल चल ही जा रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ और कोई मुझे बागों की सैर करवा रहा है। टीचर हमज़ा तकरीबन 1 घंटे तक मुझे सैराब करते रहे। फिर उनकी मोबाइल की घंटी बजी तो पता चला कि उनके घर वाले रास्ते में हैं और घर वापस आ रहे हैं और उन्हें लड़की भी पसंद आ गई है। मैंने फ़ोन बंद होते ही टीचर हमज़ा से पूछा कि किसका फ़ोन था। फिर वो बताने लगे कि घर वाले वापस आ रहे हैं, अब तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ। लेकिन उन्होंने मुझे लड़की के बारे में नहीं बताया। मैंने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त किए और मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गई। फिर टीचर हमज़ा ने मुझसे कहा कि जब घर पहुंचना तो मुझे बता देना कि तुम खैरियत से पहुंच गई हो। फिर मैं घर पहुंचकर टीचर हमज़ा को कॉल की कि मैं खैरियत से घर पहुंच गई। फिर सर कहने लगे कि अब किस दिन का प्रोग्राम बनाना है। मैंने कहा कि जब आप कहें, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर सर हमज़ा मुस्कुराने लगे, मिशेल तुम भी ना। और ये कहते ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह जब मैं कॉलेज गई तो सारे कॉलेज में आए हुए थे। हम दोनों एक दूसरे को इशारे करके बता रहे थे कि हम दोनों बहुत खुश हैं और जब भी कभी हमारा प्रोग्राम बनता तो हम किसी न किसी जगह जाकर सुकून हासिल कर लेते। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। फिर एक दिन मुझे मेरी दोस्त नाजिया ने बताया कि सर की शादी है। ये खबर सुनते ही मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं रोते हुए टीचर हमज़ा की क्लास में गई और उनसे कहने लगी कि मुझे आपसे बात करनी है। सर ने कहा, मैं आप भी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ। जब सर हमज़ा क्लास से बाहर आए तो मैंने उनसे कहा कि नाजिया मुझे आपके बारे में ऐसा कुछ बता रही थी कि आपकी शादी होने वाली है। नाजिया ने जो कुछ भी बताया है सच कहा है, क्योंकि मेरे घर वाले ने मुझे वार्न किया है कि अगर मैंने शादी ना की तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सर आप एक बार मुझे बता देते सही, मैं अपने घर वालों को खुद मना लेती कि वो मेरी शादी आपसे करवा देते। मिशेल ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हारे घर वालों ने कभी नहीं माना था, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। शादी में से कुछ दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम इसी तरह आपस में एक दूसरे को खुश करते रहेंगे। सर हमज़ा ने जब ये बात की तो मुझे बेइंतहा गुस्सा आ गया और मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वहाँ से चली गई, क्योंकि मैं सर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। अब बैठी ये कहानी लिख रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी और टीचर हमज़ा भी मुझे ना मिल सका। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। अगर वो चाहते तो ये शादी रुकवा कर मेरे साथ शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कोशिश नहीं की। दोस्तों, कहानी का पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर हमज़ा के नाम से पहला पार्ट देख सकते।